شاہ محمود کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے یہ سلوک بھی بیان کریں نا ہارون صاحب. ہمارے کسی وزیر خارجہ کے ساتھ کبھی ایسا برا سلوک تو نہیں ہوتا. لیکن ہارون صاحب سرجیکل سٹرائک کی وہ کہتے ہیں قابل اعتماد معلومات ہمارے پاس موجود ہیں. ہارون صاحب یہ ماننا پڑے گا اندرونی محاذ پہ ابھی ہم کمزور ہیں. پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ بھارت کر سکتا ہے. کہ قریشی صاحب جس کام کے لیے گئے تھے یعنی جو ویزا کا افیئر تھا اس میں وہ بریک تھرو کرنے میں ناکام رہے ہیں. ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ابوظہبی میں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے سرجیکل سٹرائک کا ارادہ ہے. عرب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ محمود کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے یہ سلوک بھی بیان کریں نا ہارون صاحب. ہمارے کسی وزیر خارجہ کے ساتھ کبھی ایسا برا سلوک تو نہیں ہوتا. کوئی مشترکہ اعلامیہ اگر نہیں تو چلے اتنی خطرناک بات نہیں ہے. کوئی زہرانہ نہیں, کوئی اشاعیہ نہیں, صدر سے ملاقات نہیں, صرف وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, اپنے سفارت خانے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں. ویزوں پہ, ہر قسم کے ویزوں پہ پابندی ہے. ہم پہ, ایران پہ, ترکی پہ, انڈیا پہ پابندی نہیں ہے. اور کیا وہ کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں جس کا وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو وہ نمائش ہوتی ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, ایکسپو کہتے ہیں. بس نمائش ہے, اس کو پتہ نہیں ایکسپو کہنا کیوں ضروری ہے. تو وہ ایکسپو میں ہم نے درخواست کی, اس پہ وہ غور کریں گے. یعنی درخواست کی ہارون صاحب جی وہ ہونی اگلے سال اکتوبر میں ہے. اس کے لیے درخواست کی ہے. ابھی تو کرونا ہے, ابھی تو ہو ہی نہیں سکتی. میں ہارون صاحب آپ کے الفاظ دیکھ رہی ہوں, ہم نے درخواست کی ہے اور وہ اس پہ غور کریں گے. اور ابھی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا, ایک ہی ڈیمانڈ, دو. ایک چودھری تو امارات والے ہیں, ایک چودھری ہیں سعودی عرب والے, باقی تو غریب ملک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا, ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا. ایران اور وہ کہتے ہیں کہ ترکی پہ آپ ریجھ رہے ہیں. یہ جو ڈرامہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے بلین ڈالر میں ہمیں پڑا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا موقف تو غلط نہیں تھا. ہم جو مرضی ڈرامہ دیکھیں, کوئی ہم پہ پابندی لگا سکتا ہے؟ اچھا, ان کا دشمن کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں عربوں کا دشمن اسرائیل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارا دشمن ایران ہے. مسلمان کا دشمن. ہارون صاحب ہم اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں. دوسرے ایکوپمنٹ میں اگرچہ ہمیں اب وہ میزائل سسٹم چاہیے جو ترکی نے خریدا, پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, جو روس نے بنایا ہے, جس کی رفتار کوئی 17-18 ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. جہاز ہے دنیا کے بہترین جہاز سے 5-4 گنا تیز. وہ 400 کلومیٹر اگر فاصلے پہ ہو جہاز, 400 کلومیٹر, 500 کلومیٹر, تو اس کو گرایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس میزائل اچھے ہیں. انڈیا ابھی وہ خریدنے والا ہے. لیکن ہارون صاحب سرجیکل سٹرائک کی وہ کہتے ہیں قابل اعتماد معلومات ہمارے پاس موجود ہیں. یہ مشیر قومی سلامتی مودی یوسف صاحب فرما رہے ہیں. ہمیشہ سے پلان کیے بیٹھے ہیں نا, لیکن کریں گے تو اس کی پرائز کیا ہے؟ ٹھیک, لیکن ہارون صاحب یہ ماننا پڑے گا اندرونی محاذ پہ ابھی ہم کمزور ہیں. خارجہ محاذ پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ امن صرف پاکستان قائم نہیں کر سکتا. قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. بھارت پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. اس بات کا انکشاف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا, اور یہ پریس کانفرنس ابوظہبی میں ہوئی ہے. پاکستان کو بھارت کی طرف سے نقصان کا خطرہ گزشتہ کئی روز سے ہے, اور اس سلسلے میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مکمل طور پر آگاہ بھی ہے. لیکن یہ انکشاف اتنا بڑا ہے کہ اس پر صرف پاکستان کا آگاہ ہونا ہی کافی نہیں ہے. میں واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ بھارت کر سکتا ہے, اور اس سلسلے میں جس کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے, جس پر وہ اعتبار کرتا ہے, ان سے اس سلسلے میں وہ رابطے میں بھی ہے. لیکن ہماری تیاری کیسی ہے؟ کیا ہم اقوام عالم کو اس سلسلے میں مکمل طور پر اور واضح طور پر آگاہ کر رہے ہیں؟ لیکن اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس سلسلے میں اقدامات اٹھانے کے چاہیے. مزید بھی ابھی بھی دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا ہمیں؟ جی ذریعہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, دنیا کو جھنجھوڑنا بھی ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو کس طرح سے ایفیکٹیولی رن کریں. جس طریقے سے پچھلے کچھ عرصے سے ہم فارن پالیسی کو رن کر رہے ہیں, یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی سنجیدہ طریقہ نہیں ہے. جس طرح کی پاپولسٹ فارن پالیسی ہم نے اپنائی ہے, جس طرح بیان داغ دیتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر کسی کانفرنس میں جانے کا اعلان کر دیتے ہیں, پھر کسی اور جگہ بھاگنا پڑتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں جی ساری نہیں جاتے, پھر پہنچ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہمیں ملیشیا میں آنا چاہیے تھا.
जिस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी पॉपुलिस्ट चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान 70 साल से जो एक बैलेंस कायम रखे हुए है अरब और नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो डिस्टर्ब हो रहा है और जिसके नतीजे में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये शाह महमूद कुरैशी आप देखिए यूएई में है, साथ में ये भी देखिए कि अभी मैं थोड़ी देर पहले अल जज़ीरा की ये खबर पढ़ के आया हूँ कि कुरैशी साहब जिस काम के लिए गए थे, यानी जो वीज़ा का अफेयर था, उसमें वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे हैं। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अब देखिए ये जो मामला है, दुनिया भर हमारी तरफ भागती थी जिस वक्त भी भारत और जंग का ख़तरा होता था, क्योंकि ये समझा जाता था इसके नतीजे में बात बढ़ सकती है और मामला न्यूक्लियर जंग तक जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? एक तो भारत ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि जी ये पाकिस्तान का ब्लफ है, आप इस बात में ना आएँ। फिर हमारे अपने स्टेटमेंट्स आप देखिए, बालाकोट के मामले पे वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली के फ्लोर में कह दिया कि जी मैं क्या करूं, जंग कर दूं। अरे भाई, दुश्मनों से जंग भी हुआ करती है, जंगें भी करनी पड़ती हैं और हमने जंगें भी की हैं, और अगर वक्त आएगा तो हमने ये सारा इंतज़ाम जंग के लिए ही करके रखा है। आप क्यों एक क्रेडिबल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? दुनिया को बता दे रहे हैं कि आप तो जंग किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। ये गिला एक बड़ी अहम शख्सियत की तरफ से भी मंजर आम पर आया था। आप और मैं इसका हिस्सा थे कि भारत अपना झूठ भी सच बनाकर बेच देता है, लेकिन हम अपना सच भी सही तरीके से नहीं दिखा पाते। ज़रियाब मुनीर नियाज़ी की वो मशहूर नज़म थी ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वाह तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो मिसरा जो है बिल्कुल फिट बैठता है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया अबू धाबी में, ये 2 माह पहले यहाँ पे बात डिस्कशन हो चुकी हुई है पाकिस्तान में, और ये उस वक्त हुई जब पोम्पियो और उनके डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया गए और उन्होंने वहाँ पे बैका साइन किया। बैका बेसिक ट्रीटी था उनका, जिसके तहत वो सैटेलाइट शेयरिंग और जितना डेटा बैंक है सैटेलाइट पे मौजूद, वो अमेरिका इंडिया के साथ शेयर कर रहा था। तो उस वक्त भी यहाँ पे इस तरह के कंसर्न्स हुए कि इंडिया जो है इसके बाद ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा पाकिस्तान में सर्जिकल, किसी भी जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। बात बिल्कुल अल जज़ीरा की खबर का हवाला दिया जैगम साहब ने कि वो जो वीज़ों वाली बात थी वो भी हमारी नहीं मानी गई, तो शायद उसके बाद थोड़ा सा मीडिया अटेंशन लेने के लिए कुरैशी साहब ने उधर ये बात कर दी।